اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، گزشتہ دنوں سیالکوٹ میں جو نہایت افسوسناک واقعہ رونما ہوا، بلکہ یوں کہیں کہ انسانیت سوز واقعہ تھا یہ، جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام کا ایک امیج ڈسٹرب ہوا ہے۔ یقیناً یہ فرقہ واریت، تعصب بازی، گروہ بندی یہ اس کا نتیجہ تھا، اور وہ نام نہاد ملا جو بغیر سوچے سمجھے، جن کی علمی حیثیت بالکل میں کہتا ہوں زیرو ہے، علمی اعتبار سے وہ یتیم لوگ ہیں، جن کی اشتعال انگیز گفتگو کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ پر وہ کسی کا بڑا خوبصورت مصرع ہے نا کہ نہ جانے کون کسے کافر کہہ کے مار دے، سارے کا سارا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ میں یہاں پر ایک حدیث مبارکہ جو میں نے چند دن پہلے ہی سنن ابی داؤد شریف میں پڑھی تھی، آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کا فرمان عالی شان میں عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، خبردار جس کسی نے بھی کسی اقلیتی فرد پر ظلم کیا، زیادتی کی، یا اس کا حق مارا، یا اس کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالا کسی طرح سے بھی، تو کریم آقا علیہ السلام کی ذات، اور پھر محبوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی دلی رضامندی کے بغیر اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ مسلط کیا یا اس سے کوئی چیز چھین لی، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل حشر کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اقلیتی فرد کی طرف سے وکالت کروں گا۔ اب میں ان جاہلوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو خود کو بہت بڑے مسلمان سمجھتے ہیں، کیا معاذ اللہ علیاذ باللہ تعالیٰ تم آقا کریم علیہ السلام سے بھی زیادہ معاذ اللہ سمجھدار اور سپیریئر ہو کہ آپ اپنی ہی طرف سے اپنی ہی عدالت لگا کے ایک یقیناً جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں، جس میں یقیناً اس کا کوئی قصور نہ تھا، آپ نے اپنی طرف سے ہی اسے اپنی ایک عدالت بنا کے آپ نے خود فیصلہ سنا کے اور پھر خود ہی سزا دے دی، اور پھر وہ جو عمل آپ لوگوں نے کیا ہے، آپ پوری شریعت مطہرہ پڑھ کے دیکھیں، قرآن پڑھ کے دیکھیں، احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں کہ کس جگہ پر آقا کریم علیہ السلام، چلو آپ نے مار لیا، اسے قتل کر دیا ہے، اس کے بعد میت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے جو سلوک آپ نے کیا ہے، میت کے ساتھ ایسے سلوک سے آقا کریم علیہ السلام نے تو صحابہ کرام کو منع فرمایا تھا، اور پھر ایک عذاب جو صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ رب العزت کی اتھارٹی ہے کہ کسی شخص کو آگ کا عذاب دینا۔ آپ کو کس نے اتھارٹی دی تھی کہ آپ آگ کا عذاب اس شخص کو دیتے؟ قتل کر لیا، ٹھیک ہو گیا، ظلم اس کے بعد اس کی میت کا مسئلہ کرنا، یہ تو سختی سے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دور مبارکہ میں صحابہ کرام کو اس پہ تنبیہ فرمائی ہے، اور پھر اس کو جلانا، کیا آپ گستاخ رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ آقا کریم علیہ السلام کے واضح حکم کی آپ گستاخی کر رہے ہیں؟ اور ایک حکم نہیں، اول سے لے کے آخر تک، جب ملک پاکستان میں آئین موجود ہے، قانون قائم ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ اب یہ بڑے ہمارے یہ اصل پرابلم یہ ہے کہ آج جو لوگ کل شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کو غلط کہہ رہے تھے، آج ان لوگوں کو آج شیخ الاسلام یاد آ رہے ہیں۔ یہ چیزیں حضور شیخ الاسلام نے پہلے واضح کی تھی، لوگ طعنا کرتے تھے، ممبروں پہ کھڑے ہو کے حضور شیخ الاسلام کو گالی دی جاتی تھی، وجہ کیا کہ صرف وہ ایک حقیقی جو دین کی جو حقیقت تھی، جو دین کی اصل تصویر تھی، وہ عوام کے سامنے پیش کر رہے تھے، اور آج بھی الحمدللہ کر رہے ہیں، اور ان کے فرامین، ان کے جو فتاویٰ ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں، وہ قیامت تک انشاءاللہ عزوجل رہتی دنیا تک ساری دنیا اس کا اقرار کرے۔ آج دیکھیں سارے وہ بلکہ بڑی بڑی تحریکیں ہیں، وہ بھی اس چیز کا اقرار کر رہی ہیں عمل غلط ہوا، لیکن اب اس عمل کو غلط کہنے سے کیا فائدہ جب وہ پانی سارا سر سے گزر گیا ہے۔ آج جب ہر بندے کے ذہن میں ایک خیال ہے کہ جس بندے نے دوسرے سے ذرا سا اختلاف کیا اسے کافر کہہ دو، جس بندے نے ایسے کیا اس کو گستاخ رسول کہہ دو، جس بندے نے آپ کی منشا کے مطابق، آپ کے فہم، آپ کی فقہ کے مطابق کوئی بات کی، آپ اسے قتل کر دیں۔ دوستان محترم، آئیے اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کیجیے۔ یہ رزلٹ، میری اپنی جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے، یہ رزلٹ ہے ہماری اپنی جو ہم ممبروں پہ بیٹھ کے ہم
ایک خود ساختہ مفتی اور محدث اور شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث بن کے، جو خود ساختہ بن کے ہم نے جو اپنے لہجوں میں سختی اپنائی ہوئی ہے، اس کا نتیجہ ہے، یہ فرقہ واریت کا نتیجہ ہے، یہ گروہ بندی کا نتیجہ ہے، یہ تعصب بازی کا نتیجہ ہے۔ آئیے ان ساری لعنتوں کو چھوڑ کر جو اپنے فروعی مسائل ہیں ان کو چھوڑ کے حقیقی جو اسلام ہے اس کی تصویر کو آپ ساری قوم کی، ساری دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور میں یہاں پر دوسری چھوٹی سی بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس کا ایک نقصان تو یہ جو آپ کے سامنے ہوا، اس کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ جو یورپ میں اسلام کو امن کا دین ثابت کرنے کے لیے کئی سالوں سے لگے ہوتے ہیں، ان کی پتہ نہیں کتنی محنت ہوتی ہے، ان اسکالرز کی، ان علماء کرام کی جو یورپ میں بیٹھے ہیں، جو ان یہود و ہنود یا ہندوؤں یا غیر مسلموں اور مشرکین کے ملکوں میں بیٹھ کے اسلام کا جو حسن پیش کرتے ہیں، جو تصویر پیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہم وہ لوگ جو خود ساختہ عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، جن کا نہ شریعت پہ عمل ہے، نہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہے، کوئی قرآن پہ عمل نہیں، کوئی حدیث پہ عمل نہیں، اور وہ اب خود ہی اپنے فتوے دیے اور خود ہی عدالتیں کر کے بیٹھ گئے۔ اب اس سانحہ کا جو سب سے بڑا لاس ہے وہ جو باہر غریب علماء کرام، جو اسکالرز بیٹھے اسلام کو پرامن دین ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی ہر چیز صرف کر رہے ہیں، سب سے زیادہ ٹھیس ان کو پہنچے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو حقیقی اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حقیقی اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب